بھائی محمد طارق جدون کراچی والے، اللہ ان کو صحت اور اولاد عطا فرمائے۔ محمد سجاد ڈالو والے ابھی عمرہ کر کے گئے ہیں، ان کو دل کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام محمد زاہد ہے، میں پاکستان سے ہوں۔ گھر میں جنات کا اثر ہے، چھت پر پانی آنا، دروازہ بجنا۔ تو آپ ایسا کریں کہ سارے گھر والے بیٹھ کے اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں زور زور سے، اور انشاءاللہ 2-3 دفعہ کریں گے تو ہمیشہ کے لیے ایسے جن بھوت نکل جائیں گے۔ میرا نام طارق ہے، میں کراچی سے ہوں۔ میرا باپ محمد شبان، میری ماں اسماء، ان کی صحت، اللہ ان کو صحت دے۔ میرے بیٹے کا نام محمد زید خان ہے، جو قرآن کے 17 پارے حفظ کر رہے ہیں، اللہ اس کو آگے بھی حفظ کرنے کی اور اس کے بعد پھر قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ احزاب جو ہے وہ یہ ہے کہ گھر والے سارے اکٹھے بیٹھ جائیں اور اول آخر درود شریف پڑھ کے سورۃ الاحزاب پڑھیں۔ سورت ختم ہو جائے تو جس کی شادی کی دعا کرنی ہے دعا کریں۔ 2 دن 3 دن 4 دن پڑھیں گے انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ میرے والد حاجی عبدالحمید صاحب کو ذہن کا انفیکشن ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ میری صحت طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے بچے معصوم ہیں، اللہ ان کو بھی اور آپ کو بھی صحت عافیت عطا فرمائے۔ میرا نام ہینا ہے، میرے لیے دعا کریں، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ پاک آپ کو ہر خیر عطا فرمائے اور شر سے بچائے۔ میری والدہ وفات پا گئی ہے، کینسر کی بیماری میں مبتلا تھی، اس کے ذمے کچھ روزے تھے، 3 یا 4، بہرحال ان کے بدلے میں آپ روزے رکھ لیں۔ اگر روزے نہ رکھیں تو 1 روزے کے بدلے میں صدقۃ الفطر کے برابر خیرات کر دیں، یعنی 2 سیر گندم کے برابر۔ میرے بھائی نے ان کے پچھلے حصے کا آپریشن ہوا ہے، اب اس جگہ پر زخم ہے اور وہ سپرے اور پٹی کر کے اس کے اوپر انڈر ویئر پہن لیتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرے تو خون بہتا ہے، وہ عمرہ کرنا چاہے اسی حالت میں عمرہ کر سکتا ہے، مجبور ہے۔ یہاں سعودی عرب میں نمازوں میں نابالغ بچے بھی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اصلاً یہ غلط ہے۔ لازمی بات ہے کہ بچے پیچھے ہوں، وہ بیچارے اس لیے کرتے ہیں کہ سیکھیں کچھ تاکہ نماز کی عادت ان کو پڑ جائے۔ جو لوگ ابراہیم خلیل روڈ پر یا ہجرہ روڈ پر حرم کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، ان کو حرم کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا جب تک صفیں متصل نہ ہوں۔ زبیر کوئٹہ سے، میں بہت ڈرتا ہوں، گھر والوں سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہی نیت سے 100 دفعہ روز پڑھا کریں گے، یا اللہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ بہرحال فقیر اللہ بورے والے سے اس نے پوچھا ہے کہ مسجد کے ہال کے دروازے شیشے کے ہیں، تو جب برآمدے یا صحن میں جماعت ہوتی ہے تو نمازیوں کو اپنی تصویریں نظر آتی ہیں، نہیں ہونا چاہیے، ان پہ کوئی کپڑا ڈال دیں یا ان کے اوپر کوئی پینٹ کر دیں تاکہ تصویر نظر نہ آئے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ایک فرقہ ایسا ہے جو ظہر اور عصر میں فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملاتے، ان کے پیچھے نماز ٹھیک نہیں ہے۔ محمد جمیل انڈیا سے ہیں،
مسجد نبی میں 40 نمازیں پڑھنے چاہیے، فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر 10 دن ملیں تو اور زیادہ نمازیں پڑھیں، نہ پڑھ سکیں تو آ جائیں۔ حج سے پہلے میرے پاس رقم تھی، حج کے داخلے سے پہلے قرضوں وغیرہ میں خرچ ہو گئی، تو اب میرے ذمہ حج ہے، حج نیت کر چکے تھے تو ہے، لیکن جب اللہ پیسے دے، بغیر پیسوں کے تو حج پہ کوئی نہیں آنے دیتا۔ کوہاٹ سے، مکہ سے دوستوں نے سامان منگوایا، کیا اس سامان کی قیمت میں منافع شامل کرنا؟ اگر انہوں نے کہا تھا کہ سامان لے آؤ ہم نفع بھی دیں گے، پھر نفع لے سکتے ہو، ورنہ نہیں لے سکتے۔ میں انڈیا سے ہوں، میرا نام عثمان غنی ہے، میرے بھائی صدیق اکبر کا فروری میں انٹر کا امتحان ہے، اللہ اس کو کامیاب کرے۔ اور جو نسیان کی بیماری ہے اس کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے نا، سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ ہمارا نام عبداللہ ہے، میں انڈیا سے یہاں آئے ہوئے 7 مہینے ہو گئے، کمپنی والوں نے اب تک کام نہیں دیا۔ ایک ہوٹل میں کام ملا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ داڑھی کٹاؤ، نہیں داڑھی نہ کٹاؤ، کام اللہ دے گا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے رزق کی۔ ایک عورت نے طواف کر لیا، 7 چکر پورے کیے، صفا نہیں دوڑی، ہوٹل چلی گئی، ہوٹل سے آ کے صفا مروہ کر لی، ٹھیک ہو گیا۔ اہل سنت لڑکی اور اہل تشیع لڑکے کا نکاح ناجائز ہے۔ نفلی طواف کے بعد 2 رکعت جو ہیں وہ واجب الطواف ہے، چاہے طواف نفلی ہو یا کوئی ہو۔ بہرحال میرا نام حسین ہے، میں انڈیا سے ہوں، روزی کی برکت کے لیے استغفار جتنا ہو سکے پڑھو بھائی، 2000 3000 100 دفعہ جتنا ہو سکے، اللہ برکت دیں گے۔ مدینہ شریف میں انشاءاللہ 10 دن کا قیام طے ہے۔ مدینہ سے ذوالحلیفہ سے یہاں مکہ مکرمہ کا بھی ارادہ ہے۔ 40 نمازیں اللہ آپ کو پورے کرنے کی توفیق دے۔ ایک عورت کا حیض ہوا، اس نے طواف کیا، تو اس بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ تہجد کی نماز 4 بھی پڑھ سکتے؟ تہجد کی نماز تو پڑھنی ہی 4 رکعت چاہیے۔ حضور سرکار نے یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور 4 رکعت پڑھتے تھے، ان جیسی نماز کا کیا شان پوچھتے ہو؟ بہرحال باقی جیسے عورت نے حیض میں طواف کیا اس پہ دم پڑ گئی۔ بہرحال مسجد حرام کے ایریے کے اندر جتنی مسجدیں ہیں وہاں انشاءاللہ 1 لاکھ ملے گا۔ ایک آدمی نے چھت پر طواف کیا، 6 چکر لگائے، نماز کھڑی ہو گئی، تو نماز پڑھ کے صرف 1 پورا کرے، سارے نہیں۔ میرا نام محمد ابراہیم، میں کوئٹے سے ہوں۔ جب کوئی آدمی یا عورت عمرہ ادا کرنے کے بعد گھر جاتے ہیں تو عورتیں اس کے پیشانی پہ بوسہ دیں، کوئی عورتوں کو بوسہ دے تو کوئی حرج نہیں، مرد کو نہ دیں۔ میں نے نیت کی ہے کہ اپنے بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گا، اللہ آپ کو توفیق دے۔
عمرے کی نیت کے بغیر ویسے احرام باندھ کے جو طواف کرتے ہیں، اللہ کرے گا ان کا بھی ہو جائے گا۔ اگر میں اسماعیل علی پور سے ہوں، بستی ہوت والا، طواف کے دوران زمین پہ پڑی ہوئی کوئی چیز لگ جائے اور پیر پاؤں خون نکل جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بڑے بھائی نے بھی دعا کے لیے کہا، اللہ اس کی بھی آرزویں پوری کرے۔ علماء کرام کو جو گالیاں دیتے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن اس کو گالیاں دینے کے لیے علماء ہی ملے ہیں، کسی اور چیز کو گالیاں دیتا رہے۔ میں نے عمرہ کر لیا، اب دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے جب آؤں، جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے، انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی کی 11 نکاح ہوئے تھے، بیویاں 9 رہیں، 2 فوت ہو گئی، ان میں ایک تو کماری تھی بی بی عائشہ، اور بعض عورتیں ایسی بھی تھیں جو بیوہ تھیں اور بعض جن کو طلاق ہوئی تھی۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا ہے، جن کا نہیں ہوتا وہ نہ کیا کریں۔ احرام کی حالت میں ہوٹل کے واش روم میں بغیر خوشبو والا صابن استعمال کیا، کوئی بات نہیں۔ ہم نے پسند کی شادی کی، میری بیوی کے والدین جو کہ وکیل ہیں، جھوٹا مقدمہ کروا کر مجھے بلیک میل کر کے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں لی، وہ 3 ہی ہو گئی۔ وطر میں اگر کسی کو دعائے کا دودھ نہ ہو تو جو آتا ہے وہ پڑھتا رہے۔ طواف کے دوران افضل یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ورنہ قرآن پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو۔ اگر کسی کو عربی میں دعا نہ آئے، اردو میں مانگتا رہے۔ طواف اور صفا کرتے ہوئے کسی نے کوئی چیز کھانے کی ہدیہ کھا سکتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد حلق کرانے سے پہلے سلا ہوا کپڑا بھول کر پہن لیا، اگر پھر نہیں اتارا تو دم بڑھ گئی۔ اللہ کا گھر جو ہے وہ تو حضرت آدم سے بھی پہلے کا ہے، لیکن چونکہ ہم ملت ابراہیم سے ہیں تو اس لیے اللہ نے قرآن میں بنا ابراہیم کا ذکر فرمایا۔ ورنہ جب آدم علیہ السلام طواف کر رہے تھے نا، بڑے خوش ہو رہے تھے کہ بھی میں پہلے انسان ہوں جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ جبرائیل آئے، انہوں نے کہا آپ کی ولادت سے بھی 70,000 سال پہلے فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ حافظہ تیز کرنے کے لیے یا قوی یا متین، مسجد سے قرآن ہوٹل میں لے جائے پڑھنے کے لیے، واپس رکھنا ہوگا، یہ امانت ہے مسجد کی، وقف مسجد الحرام ہے۔ یہاں مسجد سے جوتے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنے جوتے کسی کپڑے میں لپیٹ کے رکھیں، دوسروں کے نہ اٹھائیں۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اصل درود وہی ہے جو حضور نے سکھلایا ہے، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، باقی تو بزرگوں نے من لکھے ہیں نا۔ میری والدہ والد نماز قرآن اہتمام کرتے تھے، اب بیماری کی وجہ سے نہ نماز پڑھنی آتی ہے نہ قرآن، اللہ شفا عطا فرمائے۔